شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتائیں گے جسے دیکھ کر تمام گاؤں والے حیران رہ گئے تھے، جو ایک مردے کے ساتھ پیش آیا۔ پیارے دوستو، ایسا کیا ہوا تھا کہ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے کسی گھر والے کا یا رشتہ دار کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے یا حالات ایسے بن جائیں اس کے گھر میں سے یا کوئی رشتہ دار میں سے موجود نہ ہو، تو ایسے میں گاؤں یا اس کے آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا بھی انتظام کریں گے۔ اسی طرح سے جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا، اس لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ اس مسلمان کو غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد جس طرح نماز جنازہ کی تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح سے مسلمان بھائی نماز جنازہ کی تیاری کی گئی اور نماز جنازہ کا اعلان بھی ہوا۔ آخرکار تمام گاؤں والے میت کو لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ دوستو، قبرستان کے حوالے سے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایک پرانی قبر کے برابر میں کھودی جا رہی تھی۔ دوستو، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ گئی، جس وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں بھی نظر آنے لگے۔ اور جو لوگ اس نئی قبر کو کھود رہے تھے، انہوں نے جب اس پرانی قبر کو دیکھا اور حیران ہو گئے اور حیران ہو کر مسکرانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے ہیں اور وہاں سے بہت پیاری ہی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ لوگ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر کئی پھول اور درخت تو نظر آتے ہیں اور درختوں کے سائے کے اندر بھی وہ قبریں ہوتی ہیں، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہوئے ہوں، یہ ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، کیوں نہ اتنی اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے۔ جب لوگوں نے قبر پر اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ قبر کے اندر سے خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، اور خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی ہے، لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اس کے کفن کی چادر بھی ذرا برابر میلی نہیں ہوئی۔ دوستو، یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی، ہم اس شخص کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کریں گے کہ آخر آدمی ہے کون، اور اس نے زندگی میں ایسا کون سا عمل کیا جس کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر میں، یعنی اتنے عرصے کے بعد بھی جو قبر میں مل رہا ہے، اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ ایسا عمل کرنے سے اس کی قبر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ چنانچہ سبھی نے یہ فیصلہ کیا اس آدمی کی تلاش ضرور کی جائے گی۔ دوستو، اس طرح اس کی قبر کو مٹی ڈال کے پھر سے بند کر دیا گیا، اور جو نماز جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو بھی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئے اور اس قبر کے مردے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ آخرکار کئی روز کی محنت کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں تو وہ گھر بہت پرانا لگ رہا تھا اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا بھی ہے۔ لوگ اس کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جائیں۔ گاؤں والے مل کر اس گھر میں داخل ہوئے۔ دوستو، جب وہ لوگ گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں ایک جگہ پر ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے اس گھر سے ہی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم نے اس قبر میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔
اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، گلاب کے پھول قبر کے اندر کھل رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگ سوال کرنے لگے کہ آخر آپ کا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں، کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات سے بہت غمگین ہوتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن پاک کو ادب سے چومتے اور اپنے سینے سے لگاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی تھی وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے، پھر اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتے تھے۔ یہ کام میرے شوہر کا روزانہ کا ہوتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس وجہ سے ان کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آج کل ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔